السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ آیت نمبر 64 تک ہو چکا ہے۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 65 سے، اور پورے تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے تجوید کے قواعد کے ساتھ ہم لفظ با لفظ سیکھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے، جو بھی میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور کچھ بھی سیکھا ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ تو اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو دو آیتوں کو آج ہم کریں گے۔ 3 آیت بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں ہم پھر آگے کی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں وَلَقَدْ، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے وَلَقَدْ۔ تو جو میری بہنیں میرے بھائی قاعدہ کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ پینسل لے کر بیٹھے اور جو بھی اماں پارا کا بک ہے یا قرآن ہے اس میں انڈر لائن کر کے لکھ لیں کون سا قاعدہ ہے۔ فری وقت میں آپ اس کی خوب مشق کریں، اور اس سے آپ کا قرآن بھی صحیح ہوگا اور قاعدہ بھی جو ہے یاد ہو جائے گا۔ اور قاعدہ اگر تفصیلی طور پر پڑھنا ہے تو میرے پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ نورانی قاعدہ کا جو میں نے لیسن ڈالا ہے وہ پلے لسٹ میں ملے گا، وہاں سے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت ہی آسان طریقے سے اور تفصیلی طور پہ پوری وضاحت کے ساتھ میں نے وہاں پر پڑھایا ہے، تو وہاں پر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر دیکھیں گے وَلَقَدْ، کیا ہے؟ وَلَقَدْ، تو واو زبر واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور زبر زیر پیش کو بالکل جلد پڑھنا ہے، بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے۔ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل لمبا نہیں کرنا ہے، ہم جلد پڑھیں گے۔ واو زبر کیا پڑھیں گے؟ واو زبر لَقَدْ۔ تو واو اور لام اور قاف تینوں کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے، تو تینوں کو جلد پڑھنا ہے۔ لیکن قاف کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ ہے دال، اور دال کے اوپر آ گیا ہے جزم یعنی کہ سکون۔ تو یہاں پر جب قاف کو دال سے ملائیں گے تو ہم کریں گے قلقلہ۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو آپ نے وہاں پر 2 چیزیں غور کرنی ہیں کہ اگر وہ حرف قلقلہ والا ہے۔ اب قلقلہ والے حرف کتنے ہیں اور کیا کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو میرا نورانی قاعدے کا جو لیسن ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ جو دال ہے نا، اگر کوئی ایسا حرف ہے جو قلقلہ والا حرف ہے، اس کے اوپر سکون آتا ہے، تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایکو ساؤنڈ نکالنا ہے یا قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کو وہاں پر فالو کرنا ہے اور قلقلہ کو ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو دیکھیں گے دال جو ہے نا، دال حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، تو جب ہم قاف کو دال سے ملائیں گے تو ہم ایکو ساؤنڈ نکالیں گے یا باؤنسنگ ساؤنڈ کہہ لے۔ وَلَقَدْ، کیا پڑھیں گے؟ وَلَقَدْ۔ قاف کو منہ بھر کر بولنا ہے، کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو کہ موٹے حروف کہلاتی ہے۔ اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ حروف مستعلیہ کیا ہے اور حروف صفیریہ کیا ہے، یہ سارے نا بہت ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ تعالی آنے والی کلاس میں ہم پڑھیں گے، جو کہ تجوید کی کتابیں ہیں اس میں آئے گی تفصیلی طور پر۔
تو بہرحال یہ آپ یہاں پر یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ جو نقطے والی جو قاف ہوتی ہے نا، اسے ہم بولتے ہیں کیا؟ قاف۔ اور پہلے جو ہم پڑھے ہیں کسی انٹی سے یا کسی خالہ سے یا کسی چاچی سے، تو وہ اس طرح سے نشاندہی کرواتی تھی کہ یہ نقطے والی کاف ہے اور یہ لکیر والی کاف ہے نا، یہ جو کاف ہے نا اس کو لکیر والی کاف اور اسے نقطے والی کاف بتایا کرتی تھی۔ بہرحال ابھی جو ہم پڑھیں گے تو ہم یہاں پر اس کو بولیں گے قاف اور اس کو بولیں گے کیف، تو فرق ہے نا آواز میں، تو اس سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کاف کو ہم منہ بھر کر موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو پڑھیں گے وَلَقَدْ، کیا پڑھیں گے؟ وَلَقَدْ، قا منہ بھر کر بولا، اور قاف کو جب ہم ملا رہے ہیں دال سے تو ہم کر رہے ہیں قلقلہ، تو یہ وَلَقَدْ ہو گیا تفصیلی طور پر وَلَقَدْ۔ آگے چلیں گے عین زبر ع، جلد پڑھیں گے اور لام کو میم سے ملائیں گے۔ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، عین زبر ع، لام میم زیر لم، عالم، تا پیش تو، میم لام پیش مل، تم الذین، لام زبر لا، ازال یا زر زی، یہاں پر زی جو ہم کر رہے ہیں نا، یہاں پر ہم کر رہے ہیں یا مدہ۔ یا مدہ ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچا جاتا ہے اور کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مدہ میں 3 لیٹر آتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تو اس کا بھی تفصیلی طور پر آپ کو لیسن ملے گا نورانی قاعدے کے پلے لسٹ میں۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے ری تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے، لہٰذا ہمیں اسے ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے۔ جیسے کہ پوری پڑھیں گے تو ہم کس طرح پڑھیں گے، غور کریں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، لَذِينَ، پھر نون کو عین سے ملا دیں گے کیونکہ آنے والا جو حرف عین ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، جزم کی علامت ہے، تو ہم نون کو عین سے ملا دیں گے۔ تو اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پر غور کرے تو عین جو ہے نا یہ تھوڑا مشکل حرف ہے جو کہ نکالا نہیں جاتا ہے اور واضح طور پر نہیں نکلتا ہے، تو جو بھی مشکل حرف ہے نا اس کی خوب پریکٹس کرے، اس کی خوب مشق کرے، مشق سے آتی ہے چیزیں، مشق جتنا کریں گے اتنا آپ کا صاف ہوگا اور واضح طور پر وہ حرف ادا ہونے لگے گا۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، نَعْتَدَوْا، بعض ہماری بہنیں پڑھ رہی ہوتی نَعْتَدَوْا، نَعْتَدَوْا، گویا عین صاف اور واضح طور پر ادا نہیں ہوا، صاف اور واضح طور پر تو دور کی بات عین ادا ہی نہیں ہوا، تو یہاں پر عین کو واضح طور پر ادا کریں اور عین کی خوب مشق کریں۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، نا میں ہو گیا جزم کا قاعدہ، سمپل، نون کو عین سے ملا دیا، تا زبر تا کو جلد پڑھ رہے ہیں، دال واو زبر دو، یہاں پر دو جو ہے نا اسے بھی ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، اور یہ واو لین کا قاعدہ میں آتا ہے، جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر حرکت آ جائے، غور سے سنیں، جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین کا قاعدہ بنتا ہے اور اس کو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں، اور اس کی بھی آپ کو اگر تفصیلی طور پر لیسن پڑھنا ہے تو آپ نورانی قاعدے میں چیک کر لیں۔ تو یہاں پر ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم چلیں گے مِنْکُمْ، کیا پڑھیں گے؟ میم نون زیر من، اور یہاں پر دیکھیں نون ساکین ہے، اور میں نے بتایا ہے جب بھی نون ساکین آ جائے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی لیسن، کوئی نہ کوئی قواعد بن رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا، تو یہ نون ساکن کے بعد حرف کیف آ گیا، تو یہاں پر بن گیا اخفا کا قاعدہ۔ کیا بن گیا؟ اخفا، یعنی کہ چھپائیں گے نون کی آواز کو، کہاں چھپانا ہے؟ ناک میں چھپانا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے منکم، کیا پڑھیں گے؟ من، ناک میں چھپایا، اخفا کیا، کاف میم پیش کم، اس کے بعد فا کو سین سے ملا دیں گے، فی السبتی، فا سین زیر فسٹ اور سین با زبر سب، اب یہاں پر با ہے اور با کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر غور کرنا ہے کیا با حروف قلقلہ میں سے ہے؟ اگر ہے تو قلقلہ کریں، نہیں ہے تو اپنی آواز کو وہاں پر اسٹاپ کر لیں۔ تو یہاں پر دیکھیں گے
تو دھیان لے جائیں گے حروف قلقلہ ہم نے کتنی پڑھی ہے، تو یاد آئے گا کہ ہاں حروف قلقلہ میں سے با بھی ہے، تو یہاں پر ہمیں کرنا ہے قلقلہ۔ تو ہم کس طرح کریں گے؟ منکم فی السبتی، سبتی، 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 اگر کوئی پڑھے سبتی، سبتی، قلقلہ نہیں ہوا، ہمیں اپنی آواز کو واپس لوٹانی ہے، گویا یوں معلوم ہو کہ با کو ہم 2 مرتبہ پڑھ رہے، 2 ٹائمز پڑھ رہے۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، فِي السَّبْتِ، اس طرح سے آگے فَقُلْنَا، فَقُلْنَا، فا زبر فا، قاف لام پیش، قل، فَقُل، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا جو ہے نا یہاں پر دیکھیں الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، جب بھی زبر کے ساتھ الف آئے اور وہ خالی ہو تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ الف مدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچیں گے۔ فَقُلْنَا، فَقُلْنَا، آگے لَهُمْ، لَهُمْ، لام زبر لا، حامیم پیش، ہم، لَهُمْ، کونو، کونو، جتنا ہم کو کھینچیں گے اتنا ہی ہم نون کو بھی کھینچیں گے۔ تو یہاں پر کو میں بھی واو مدہ ہے اور نو میں بھی واو مدہ ہے۔ واو مدہ کب بنتا ہے؟ واو مدہ کا قاعدہ ہم کب کرتے ہیں؟ واو مدہ کو ہم کب ادا کرتے ہیں؟ واو مدہ کو ہم تب ادا کرتے ہیں جب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش حرکت ہو۔ یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے نا، اس سے پہلے پیش ہے، یہاں بھی دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو دونوں جگہ کیا بن رہا ہے؟ واو مدہ بن رہا ہے، تو ہم کھینچیں گے کونو، کونو، آگے چلیں گے قِرَدَةً خَاسِئِينَ، قاف زیر قی، کاف کو زیر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے اور معروف کا خیال رکھیں گے ہماری آواز مجہول نہ ہونے پائے، تو یہاں پر قاف زیر قی کیا پڑھیں گے؟ قاف زیر قی، را زبر را، را کو پر رکھتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ را کا بھی قاعدہ ہے، را کو کہیں پر ہم پر اور کہیں پر باریک پڑھتے ہیں، یعنی کہیں پر بولڈ پڑھتے ہیں اور کہیں پر لائٹ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جو لیسن ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں پر جا کر آپ چیک کر لیں، نورانی قاعدے کا جو پلے لسٹ ہے اس میں۔ تو یہاں پر را زبر را، بہرحال یہاں پر ہم را کو کیا کر رہے ہیں؟ پر کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو قیرا اور دا زبر دا، قیراد، تا دو زبر تن، یہاں پر پھر دیکھیں گے کہ 2 زبر کی تنوین آ گئی، کیا آ گئی؟ 2 زبر کی تنوین، اور جب بھی تنوین یا نون ساکن آ جائے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا، یہ میں ہر کلاس میں واضح کر چکی ہوں۔ تو یہاں پر 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف خا ہے، حرف خا، یہ جو خا ہے نا حروف حلقی میں سے ایک ہے، اور جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں، جو کہلاتا ہے اظہار کا قاعدہ۔ تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، قِرَدَةً، قِرَدَةً، تن، آخر میں نون کی ساؤنڈ آ رہی، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، خا بھی مبھر کر بولیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کھڑا زبر خا، سین زیر سی، حمزہ یا زیر ای، نون زبر نا، خَاسِئِينَ، یہاں جو ہے نا ای میں ہم یا مدہ کر رہے اور نون پر جب ہم وقف کریں گے تو نون کا جو زبر ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اور یہاں پر ہم لائیں گے سکون۔ اب جب سکون کریں گے، وقف کریں گے تو یہاں پر کھینچ کر وقف کریں گے، تو پوری آیت کو دیکھیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو یہ پوری آیت نمبر 65 ہو گیا۔ تو آج کے لیے رہنے دیتے ہیں ایک ہی آیت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم آگے پڑھیں گے۔
تو اس آیت کو خوب مشق کرے، خوب پریکٹس کرے. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کرے، شیئر کر دے تاکہ دوسرے لوگ جو سیکھنا چاہتے واقعی وہ سیکھے. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے، اور بغیر سبسکرائب کیے دیکھتے ہیں تو سبسکرائب کر لے، سبسکرائب کر کے دیکھے تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہو آپ تک پہنچے اور آپ بآسانی اسے دیکھ سکے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور اسلام کے بارے میں جانے اور قرآن کو سیکھے، حدیث کو سیکھے. تو آج کے لیے بس ایک ہی آیت. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ملیں گے نیکسٹ کلاس میں تو آگے کی پڑھیں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.